خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ذرا مانیٹر دیکھیے گا، بند ہو رہا ہے بار بار پلیز نا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس نشست میں روزانہ، اور ظاہر ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہر سیگمنٹ کے بارے میں کہ آج ممکنہ طور پر یہ ایک آخری نشست ہے. باقی جو خداوند تعالیٰ جو بہتر ظاہر غیب کا علم وہی جانتا ہے، لیکن ایسے بظاہر یہ لگ رہا ہے کرائیں کچھ متعلقہ افراد کے آفیشیل بیانات سے. تو بہرحال ہم اپنے طور پر اس کو اختتامی نشست اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر پھر کل موقع نہ ملے تو یہ نہ ہو کہ بالکل نشریات اچانک سے بیچ میں ختم ہو جائے. ایسے کچھ پاسٹ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ذرا باقاعدہ اختتامی نشست کا نام دیا ہے. جناب قبلہ علامہ اویس صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں، بہت نوازش، بہت شکریہ. میں بلکہ یہیں سے اگر آغاز کروں تو یہ سوال گزشتہ سیگمنٹ سے پیوستہ بھی ہے اور ایک اختتامی نشست کے عنوان سے بھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے کہ کیا یہ ہماری یہ سوسائٹی یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ ظاہر ہے ہر مسلک ہو یا فقہ ہو جو بھی ہو ان کی مختلف معاملات میں اپنی اپنی رائے ہے، تبھی وہ الگ الگ مسائل ہیں جس میں کہتے ہیں. لیکن اس بات کو وجہ تنازع بنانا، اس پہ یا جھگڑا کرنا، یا پھر یہ کہ جان کر موضوعات کے ایسے انتخابات ہو کہ جس میں جو ہے وہ پتہ ہو کہ جناب یہی ہونا ہے. لوگوں کے مسائل وہ ہیں، یعنی جو ابھی آپ نے ایک پچھلے سیگمنٹ میں دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے جی کہ وہ ماں 11 سال بعد دیکھ رہی ہے جی بیٹی کو. تو یعنی آپ لوگ آج آخری نشست اس میں فرمائے گا کہ ہمیں کیا ایسے کلچر کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے جہاں پر کوئی اپنا نظریہ، کوئی اپنی رائے، کوئی اپنا عقیدہ بالکل نہ چھوڑے، لیکن ڈسکشن کے موضوعات عوامی سطح پر، پبلک سطح پر، ٹی وی کی سطح پر کچھ اور ہونے چاہیے. کبھی میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید سوسائٹی میں والدین کے سارے حقوق ادا ہو گئے، پڑوسیوں کے سارے حقوق، جن چیزوں میں سب کا اتفاق ہے وہ سارے ادا ہو گئے. اب چونکہ 2-4 مسائل ہی رہ گئے ہیں، باقی سب تو امن ہی امن ہو گیا معاشرے میں. تو اب ان 2-4 مسائل میں بات ہو جائے تاکہ ذرا سا بس وہ مسائل ہو جائیں تو پھر پورے پاکستان میں امن ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فقہ حنفی کی کسی بھی شخصیت سے پوچھیں کہ کسی کو اغوا کرنا جائز ہے، کیا جواب ملے گا آپ کو؟ اس میں اختلاف نہیں ہوگا نا کیا کسی شیعہ علماء سے، عالم سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ مثال کے طور پر چوری کرنا کیا ہے تو وہ کہے گا جائز ہے. ہاں ایگزیکٹلی. یا قتل کرنا کیا ہے، کسی کو بے گناہ مار دینا کیسا ہے، کسی کو لوٹ لینا کیسا ہے، کسی کے گھر میں بچوں کو قتل کر دینا یا ان سے دودھ چھین لینا یا ان کو اپنے ماں باپ سے الگ کر دینا، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی بھی عالم دین، صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب دل اس بات کی تائید کر سکتا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر تو اتفاق ہے، اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے جمعے کے خطبے میں یا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ دین کا معاملہ ان سے ہٹ کر ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر وہ معاشرتی حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رہا ہے، زندگی ان کی تنگ کر رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا کو راضی کر رہا ہے یا خدا کی قربت حاصل کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 افراد کو لوٹنے کے بعد ایک انسان حج پر چلا جائے اور وہ سمجھے کہ اس حج کے ذریعے سے وہ لوٹا ہوا مال جسٹیفائی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیارت کے اوپر چلا جائے اور یہ سمجھے کہ جو میں نے ملاوٹ کی ہے اس ملاوٹ کو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں. وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے دل کو توڑنے کے بعد اگر مسجد کے اندر ایک اینٹ جوڑ دی گئی ہے تو وہ جڑی ہوئی اینٹ اس ٹوٹے ہوئے دل کا مداوع ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان چیزوں کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کا حلال مال ہے، آپ حلال مال کو بہت اچھی بات ہے مسجد بنانے میں استعمال کریں، آپ اس کے ذریعے زیارت پر جائیے، آپ اس کے ذریعے سے عمرے پر جائیے، حج پر جائیے. مگر یہ معاملات، ان معاملات کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس پر آپ کو کہیں کوئی میجر اختلاف بھی نظر نہیں آئے گا. بیسک پوسٹولیٹس ہیں کہ جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب کا کنسنسس ہے. بالکل. قبلہ آپ اسی عنوان سے فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اختلاف رائے تو معاشرے کا حسن ہے، صحیح، مگر یہ ہے کہ جو آداب اختلاف ہیں وہ سب کو معلوم ہونے چاہیے. ہر ایک کی عزت اور جو وقار ہے وہ مسلم ہے. رائے ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مزار پر گئے تھے، تو انہوں نے ان کے احترام میں رفع یدین نہیں کیا. کہا کہ ان کا موقف ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے، تو چلو میں ان کے پاس آیا ہوں تو میں یہاں آ کے نماز میں رفع یدین نہیں کروں گا. تو کس قدر جو ہے وہ آپس کی محبت ہے اور کس قدر جو ہے وہ آپس کا یہ معاملہ ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی، اور میں وسیم بھائی کھلے لفظوں میں اگر کہوں نا کہ یہ ہماری پوری قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے. آپ خود ماشاءاللہ
ہر سطح پہ پروگرام کرتے ہیں، ہر سطح کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کتنے جلدی لڑتے ہیں آپس میں. ان کا منشور ایک ہے کہ پاکستان بنانا ہے ہم نے، اور پاکستان کو منشور ایک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اختلاف ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ کتنے مشتعل ہو جاتے ہیں، کتنے آگے چلے جاتے ہیں، حدود کراس ہو جاتی ہیں. ہاں اسی طرح مذہبی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشتعل ہو جاتے ہیں، اختلاف رائے میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، جس کا اثر ابھی قبلہ نے یہ بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ ان حالات کے اندر ہمارا لڑنا بنتا ہے، ہمارا اختلاف جو مطلب اس حد تک چلا وہ بنتا ہے. مطلب اس وقت عوام کی جو حالت ہے، لوگوں کی جو حالت ہے، اس پر توجہ کرنا اور ہر طبقے کو اس کے اوپر توجہ کرنا، خواہ وہ مذہبی معاملات میں تعلق رکھتا ہو، دنیاوی معاملات میں تعلق رکھتا ہو، ایک ممبر سے اس پر بڑی اسٹرانگ آواز آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھیں، ظلم کو بند کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی جو ریاست مدینہ کا جو قیام تھا، اس کا مقصد پراپرٹی یا زمین ہرگز نہیں تھی، اس کا مقصد اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کر کے لوگوں کو انصاف دینا تھا. تو وہ انصاف جو ہے اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے بات کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ اپنے اندر حلم برداشت کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور لوگوں کے اندر پیار اور محبت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے. کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بالکل صحیح. اور بس اب آخری ہے تو یہ ذرا کچھ فطرے کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو میں بس ایک دو وہ سوالات بھی کر لوں جتنی دعوانے میں گنجائش ہے. بہت سارے افراد ہیں جو عمرے کے لیے گئے ہیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فطرہ جو ہے پھر وہاں ادا کرنا ہے کہ یہاں ادا کرنا ہے، تو اس بارے میں بتا دیجیے گا. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دفعہ ماشاءاللہ حرم میں بہت موجود ہیں، اور ایک بڑا مجمع ہے وہاں پر. تو لوگوں کا یہ سوال ہے کہ صدقہ فطر جو ہم ادا کریں گے، اگر وہیں پر ہماری عید ہو جاتی ہے تو اس میں کیا صورت ہے؟ تو فقہ حنفی کے حوالے سے یہ بڑا ایک سمپل سا معاملہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہاں پر جو شخص موجود ہے وہ یہاں اپنی فیملی کے کسی ممبر کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میری طرف سے وہاں پہ صدقہ فطر ادا کر دیں، تو ہو جائے گا. تو وہ یہاں پر جس روٹین سے اپنا صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو وہ یہاں ادا کر دے، تو ان کا ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر موجود شخص یہ کہتا ہے کہ میں وہیں حجاز میں ہی ادا کر دوں، مکہ میں یا مدینہ میں، تو وہ وہاں کی کرنسی کے مطابق جو 1-2 کلو گندم کی قیمت ہے، اگر وہ 5 ریال بنتی ہے، 6 ریال بنتی ہے، تو ریال میں وہ وہاں پہ ادا کر دے. اسی طرح بعض لوگ اس میں جو کینیڈا امریکہ رہتے ہیں وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو وہ ان کی یہ قیمت جو ڈالر میں بنتی ہے تو اپنی پھر کرنسی سے وہ پر ہیڈ وہاں اپنی کرنسی سے وہ پر ہیڈ ادا کر دیں. وہ اگر یہاں کہنا چاہیں، جیسے قربانی میں ہوتا ہے، ایک شخص وہاں رہتا ہے تو وہ یہاں کسی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں وہاں پہ، تو یہاں پر اس کا حصہ شامل کر لیا جاتا ہے، تو اس امریکہ کینیڈا والے شخص کی قربانی ہو جاتی ہے. یہی مسئلہ صدقہ فطر میں بھی ہے، یہاں کرانا چاہیں تو یہاں کے حساب سے ہو جائے گا، وہاں دینا چاہیں تو وہاں کے حساب سے ہو جائے گا. تو مناسب. اس میں کیا ہے فقہ جعفریہ کی رائے؟ بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، بس اتنا سا ایک فرق ہے کہ ہمارے یہاں فطرے کی جو مقدار ہے وہ 3 کلو ہے. تو 3 کلو صحیح، تو 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول یا کوئی ایسی چیز کہ جو کھائی جاتی ہے غذا کے طور پر، وہ یا اس کی قیمت، اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اگر یہاں کسی کو وکیل بنا دیں تو یہاں پر ادا کر دیں، یہاں پر بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہاں دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر وہاں کی کرنسی کے حساب سے پھر دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سوالات بہت سارے ہیں، لیکن بس ہم نے جو ایک دو متعلقہ ہیں وہ ہم نے بس لیے ہیں، جو کہ ذرا چلائے گا، ایک سوال چلے گا، ہم علماء سے اس پہ بھی رائے لے لیتے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں روحانیت کے لحاظ سے، اور کیا یہی کیفیت ہماری 11 ماہ میں بھی رہ سکتی ہے؟ تو ایسا کیا کیا جائے کہ یہی کیفیت ہماری 12 مہینوں میں بھی رہے رمضان کے ساتھ ساتھ؟ قبلہ ظاہر ہے کہ بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. میں شب میں بھی یہ گزارش کر رہا تھا، ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین. کمانا جتنا مشکل ہوتا ہے نا، ہوتا ہے مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا کمانا بھی، محنت کرنی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب کما لیا تو جو کمایا ہے اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو پھر تو وہ فٹ پاتھ کے اوپر بھی سو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو چور ڈاکو سے کیا خطرہ ہے، اس کے بعد لٹنے کے لیے نتھنگ ٹو لوز. لیکن اگر اس کے پاس دولت موجود ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، رقم موجود ہے، تو اسے یقیناً ایک خوف ہونا چاہیے اور وہ حفاظت کرے گا.
تو حفاظت کرنے کے لیے وہ لاکر بھی تلاش کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم جیسے بھی تھے نا، اب اس سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے کہا تھا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تو آپ نے روزے رکھے ہیں، خدا ثواب نہیں دے گا؟ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا خدا ثواب نہیں دے گا؟ آپ نے قیام باللیل کیا ہے، خدا ثواب نہیں دے گا؟ آپ نے اہتمام کے ساتھ صدقات دیے ہیں، کیا خدا ثواب نہیں دے گا؟ یہ ساری دولتیں ہیں جو آپ نے اکٹھی کی ہیں۔ جب یہ ساری دولتیں آپ نے اکٹھی کی ہیں تو اب آپ مطمئن رہیے کہ آپ دولت مند ہیں، مالدار ہیں، اور اب ماہ رمضان کے بعد ایک چور ہے کہ جس کو آزاد کیا جا رہا ہے، وہ شیطان ریلیز ہو رہا ہے، تو وہ حملہ تو کرے گا۔ حملہ کرنے کے لیے آپ کو اتنا ہی کوشش ہونا ہے کہ جتنا ایک صاحب مال چور کے مقابلے میں کوشش ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ حفاظت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی حملہ آور ہو تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کریم ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنے راستوں کی طرف لگا دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، ہم اسے گرنے نہیں دیتے۔ جس طرح سے بچہ بیبی سٹیپس لیتا ہے نا، تو ماں باپ آگے بڑھ کر گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے پکڑ لیتے ہیں کہ بالکل آپ اپنے اسٹیپس لیجیے اور خدا کے اوپر توکل کیجیے، انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد معاملات آسان ہیں۔ انشاءاللہ قبلہ ایسی ہی عنوان۔ جی بالکل صحیح فرمایا قبلہ نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز تو انسان کا، جیسے بہن نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ انسان کا اپنا ہی ارادہ ہے، اپنا ہی عزم ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کوئی شخص رمضان میں بھی روزے نہ رکھنا چاہے، اس کو کون پکڑے گا؟ صحیح، کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ رمضان میں جس ذہن سے، سوچ سے، ارادے سے، عزم سے آپ نے ذہن بنایا اور آپ نے اس پہ روزے رکھے، پاک کیا، اپنے آپ کو بہتر کیا، اسی ذہن کے ساتھ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کو جو ہے نا آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنی مدد نہ کریں۔ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ جیسے کہا کہ یہ نور ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو میں نے جو ہے نا وہ خسارے کی طرف نہیں لے کر جانا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ پاک نے جو یہ ماہ رمضان کا 1 مہینہ دیا ہے، اگر کسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ 1 مہینہ اس کی مرضی سے اور 11 مہینے اپنی مرضی سے چلانے، تو یہ رمضان کی توہین ہے۔ وہ 1 مہینہ اس نے اس لیے دیا ہے کہ اس پہ آپ طبیعت کو سہل کر کے 12 مہینے میری مرضی کے مطابق گزاریں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس کا مطلب ہے آپ کی مغفرت اگر ہو گئی ہے تو آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج اس ٹریک پر آ جانا چاہیے کہ جس پہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ورنہ آپ کو کتنے سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یار رمضان تو آیا ہے، شیطان تو بند ہو گئے، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کتنے لوگ آپ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا فوکس نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بھی کفر پہ قائم رہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور موجود ہیں، وہ کافر ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں صبح شام۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو نہیں بدلا۔ جب انہوں نے خود کو نہیں بدلا تو اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل کر خود آپ اگر اپنی مدد کریں گے، اور یہ جو آیت پڑھی گئی کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، جو پھر آ جاتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ڈٹ جاتے ہیں نا، استقامت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں فرشتے اتارتا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ آپ اگر ڈٹ جائیں گی نا نیکی پر، فرشتے آپ کو اتر کے کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، اب خوف نہیں کرنا، اب خوف نہیں کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنت تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرشتے پھر مدد کے لیے اتر آتے ہیں اگر آپ خود اپنے لیے کھڑے ہیں۔ کیا بات، جزاک اللہ قبلہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا۔ حضور بڑی مہربانی، اختتامی نشست ہے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ شکریہ آپ لوگوں نے، اور آپ سے پہلے ظاہر ہے مفتی اکمل صاحب آتے رہے۔ مفتی اکمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ویسے آپ نے ہمیشہ بہت ہی رہنمائی کی ہے اور بڑے ایک اچھے ماحول کو برقرار رکھنے میں بہت شکریہ۔ میں بس 2-3 جملے کہوں گا کہ مختلف چینلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اس ماہ رمضان کو بھی سچی بات ہے افتراق کا نشان بنایا جاتا ہے۔ یہاں اس ماحول میں آپ الحمدللہ ایک اتفاق، اتحاد، یعنی پیغام کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مذہبی معاملات کے اندر جو ایک اتفاق و اتحاد آپس میں ہے وہ جانا چاہیے۔ اس وقت امت کے مسائل پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے چینلز پہ بیٹھ کے، دین کی عزت کو اونچا کرنا چاہیے۔ جو دین کی عزت و وقار کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ اتحاد کے پوائنٹس ڈھونڈنے چاہیے، نہ کہ نفاق کے پوائنٹ ڈھونڈنے چاہیے۔ اور ہر مسئلہ شاید جس طرح ہمارے
बायोलॉजिकली और कितने सारी और मसाइल ज़िंदगी की हकीकत है ना, लेकिन उसको टेलीविजन में डिस्कस नहीं करते, तो हर मसला शायद टीवी के डिबेट का शायद बिल्कुल है ना, ऐसे ही, ऐसे नहीं होता शायद। इस पर और ज़रा ज़रूर इसलिए करें कि इसके पर असरात बहुत दूररस होते हैं। क़िबला बहुत नवाजिश आपने यकूम रमज़ान से हमेशा बहुत ज़्यादा अपने, मैं भी एक जुमला ज़रूर कहूँगा, जैसे मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाया ना, अगर आप देखें इंसान है, जब बायोलॉजिकली भी आपने बात की, खून के कितने ग्रुप्स हैं, किसी का ओ है, किसी का ये है, किसी का पॉजिटिव, किसी देखने में एक जैसा ही होता है, और वो जो खून है ना उसके अंदर जब मच्छर चूसने के लिए आता है ना वो तो नहीं फर्क देखता करता। दुश्मन तो अपना काम उसी तरीके से करता है, वो कहता है कि ये भी चूस लो और वो भी चूस लो। थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस हैं उसको रहने दें, उसको हुस्न के तौर पर रखें, लेकिन बहरहाल पुरअमन बकाए बामी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत हो, शीरी बयानी हो, खुशगुफ्तारी हो इंशाअल्लाह, और बयान के सलीके के साथ अगर लोग बयान करें तो इंशाअल्लाह मिंबर से बहुत अच्छा पैगाम जाएगा और उसके नतीजे में लोग आपस में जुड़ेंगे, करीब आएंगे। क्या कहने, और मैं बात कहनी शायद हूँ कि आपके पीठ पीछे जो वो दाऊदनी साहब ने कई मरतबा आपके लिए तारीफ़ी कलमात कहे मेरे सामने, मैं इसका मैं गवाह हूँ। और ये कितनी ठीक बात की है, वो अगर फ़लस्तीन में दुश्मन कुछ कर रहा है, किसी और ख़ित्ते में कुछ कर रहा है, कहीं शाम में कुछ हो रहा है, तो वो नहीं देख रहा है कि किसका मसलक फ़िरका क्या है, वो मारते हुए नहीं देख रहा हमें कि कौन क्या है। तो भाई हम जो रिसीविंग एंड पर हम क्यों जो है वो इन तफरीक में पढ़ें, अपनी अपनी राय पर ज़रूर कायम रहें, लेकिन ये कि इत्तेहाद और लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ये पैगाम है शान रमज़ान की इस महफिल से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इत्तेहाद की फ़ज़ा को हमेशा बरकरार रखे। आप सब लोगों का उलमाए कराम के सेगमेंट में इतना इंटरेस्ट देने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी मैंने कहूँगा 99.9% सवालात, बल्कि शायद 100%, चूँकि मैंने एक भी कोई ऐसा मनफी सवाल नहीं देखा। तो आप लोगों ने भी बताया कि आप पॉजिटिव डिस्कशन, अच्छा माहौल आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग कबूल करते हैं उसे। हमने देखा है कि सारे सवालात हमें तो इसी तरह के हैं, तो आप लोगों को भी इसका बहुत क्रेडिट है। सलामत रहिए आप लोग, अपने अपने हिस्से की शम्मा सब जलाएं। जहाँ कोई इस तरह की बात हो रही हो तो इस कल्चर को प्रमोट करें कि भाई बिल्कुल लेट्स एग्री टू डिसएग्री, और एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें पीस हो, को एग्जिस्टेंस हो, हारमनी हो इंशाअल्लाह। अगर कल मुलाकात हुई अल्लाह ने चाहा ज़रूर, वरना शान रमज़ान से उलमाए कराम की हमारी ये बाकायदा आखिरी नशस्त, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।